خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع المسیح کی پاک انجیل بمطابق مقدس لوکا اس کے 23ویں باب کی 39 تا 43 آیات۔ اور ایک ان بدکاروں میں سے جو صلیب پر لٹکائے گئے تھے یسوع کو طعنہ دے کر بولا کہ کیا تو المسیح نہیں؟ تو پھر اپنے آپ کو اور ہمیں بھی بچا۔ لیکن دوسرے نے جھڑک کر جواب میں کہا، کیا تو اب بھی خدا سے نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجب ہی ہے، کیونکہ ہم اپنے گناہوں کا خمیازہ اٹھا رہے ہیں، مگر اس نے تو کوئی بدی نہیں کی۔ اور اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں عزیز مومنین، آج ہم سب جو روزوں کے ان پرفضل اور بابرکت ایام میں خداوند کے اس پاک گھر میں آئے ہیں، اور خصوصی طور پر روزوں کے اس 40 دن کے روحانی سفر میں روزہ رکھتے ہوئے، ریاضت کرتے ہوئے، دعا کے عمل سے گزرتے ہوئے اور خصوصی روحانی سرگرمیوں کو اپنی زندگی میں اپناتے ہوئے ہم مسیح کے دکھوں پر دھیان و گیان کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو مسیح کی عظیم پاشکا کے لیے، یعنی خداوند یسوع مسیح کے دکھ اٹھانے، خداوند یسوع مسیح کے مصلوب ہونے، اس کی صلیبی موت، اور تیسرا خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے اس عظیم بھید پر غور و خوض کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی عظیم پاشکا کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ آج ہم بالخصوص خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر اس دوسرے کلمہ پر غور کریں گے۔ کلمہ جو کہ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، کلام ہے، الفاظ یا لفظوں کا مجموعہ ہے کہ جس کو ہم اپنا پیغام ایک دوسرے کو دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور آج ہم خصوصی طور پر خداوند یسوع مسیح کے اس دوسرے کلمے پر، ان الفاظ پر جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر لٹکتے ہوئے، دکھوں کو برداشت کرتے ہوئے، خداوند یسوع مسیح نے اپنے جسم سے خون کو بہاتے ہوئے، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی کے ان آخری لمحات میں جب وہ اپنی جان باپ کے ہاتھ میں سونپنے کو تھے، اس وقت خداوند یسوع مسیح نے اپنے منہ سے، اپنے لبوں سے دوسری مرتبہ جن الفاظوں کو نکالا وہ یہ تھے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور اس کی شورٹی دیتے ہوئے، اس کی یقین دہانی کرواتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ عزیزو، سچ کہنے کا عمل، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح نے مکمل یقین دہانی کروائی ہے، اس بات کی تصدیق کر دی ہے، خداوند یسوع مسیح نے امید دلائی ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔
عزیزو، منظر کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کس طرح سے اپنی صلیب اٹھا کر گلیوں میں سے گزرتے ہوئے کلوری کے اس پہاڑ پر جاتے ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا جانا تھا۔ اور ابھی جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہیں تو ان کے ہمراہ، ان کے ساتھ دو اور اشخاص ہیں جن کو سپاہیوں نے مصلوب کیا۔ اور یہ دو افراد کون ہیں؟ یہ دو افراد ڈاکو ہیں، مجرم ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈاکو، لٹیرے، چور کس نوعیت کے اشخاص ہوتے ہیں۔ ایسے اشخاص جو کہ اپنی آمدن برے طریقوں سے حاصل کرتے ہیں، وہ جاتے ہوئے راہگیروں کو، سادہ لوگوں کو جو انجان ہیں ان کو لوٹتے ہیں، اور اس لوٹ کے عمل میں چاہے ان کو کسی کو مارنا بھی پڑے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ اس حد تک بھی چلے جاتے ہیں۔ بائبل مقدس میں ہم نیک سامری کی تمثیل میں کیا دیکھتے ہیں کہ جب وہ شخص وہاں سے گزر رہا تھا تو ڈاکوؤں نے اس کو لوٹا اور وہاں پر ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہ ڈاکوؤں کی پہچان ہے، وہ دوسروں کا احساس نہیں کرتے، نیک نامی کی کوئی بھی چیز یا کوئی عنصر ان میں نظر نہیں آتا، خدا کا خوف ان میں نہیں ہوتا، نیک نامی ان میں نہیں ہوتی، مگر ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنے آپ کی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جس حد تک انہیں جانا پڑتا ہے وہ جاتے ہیں۔ اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اشخاص ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کلوری کے مقام پر موجود ہیں، اور ان کو بھی خداوند یسوع کے ساتھ ہی مصلوب کیا جا رہا ہے۔ عزیزو، جب ہم ان ڈاکوؤں کی صلیب پر اور یسوع کی صلیب پر غور کرتے ہیں، انجام ایک ہی ہے دونوں کا۔ خدا بھی یہاں پر مصلوب ہو رہا ہے اور ڈاکو بھی۔ وہ شخص جو کہ بالکل معصوم ہے، وہ شخص جس میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ شخص جو بے عیب ہے، وہ شخص جو کہ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، وہ شخص جو کہ دوسروں کو نجات دے رہا ہے، وہ شخص جو ہم سبوں کو نجات دے رہا ہے، آج مصلوب ہو رہا ہے۔ اور اسی مصلوبیت کے عمل میں کیا ہے؟ خدا کی نجات کا راز جو ہے وہ دبا ہوا ہے۔ مگر عزیزو، یہ دو اشخاص جو ایک یسوع کے دائیں ہیں اور دوسرا یسوع کے بائیں ہیں، جب ہم ان کی شخصیتوں پر غور کرتے ہیں تو یہ اشخاص کیا ہیں؟ گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ان کی زندگیاں بدیوں سے بھرپور ہیں، انہوں نے کبھی بھی کسی کی بھلائی نہیں سوچی، بلکہ کیا ہے کہ صرف اپنے بارے میں سوچا ہے۔ اور آج یہ دونوں اشخاص بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ صلیب پر ہیں، کلوری کے پہاڑ پر ہیں۔ لیکن عزیزو، جب ہم ان دونوں اشخاص پر غور کرتے ہیں اور خدا پر غور کرتے ہیں تو یہ کلمہ ہمیں خاص طور پر اس بات کے بارے میں بتاتا ہے کہ خدا ہمیشہ ہمارے درمیان ہوتا ہے۔ جس طرح یہ دونوں اشخاص ایک دائیں طرف ہے، ایک بائیں طرف ہے، ایک وہ جو تائب ہو کر یسوع پر ایمان لا رہا ہے، اور ایک وہ جو کہ سپاہیوں کے ساتھ، فقیوں، فریسیوں کے ساتھ، سردار کاہنوں کے ساتھ مل کر یسوع کا تمسخر اڑا رہا ہے، یسوع کی تضحیق کر رہا ہے۔
सिपाही भी जानते हैं, फक्की और फरीसी भी जानते हैं, पिलातुस भी जानता है, और ये डाकू भी जो यीशु की दाईं तरफ है, ये भी जानता है कि यीशु यहूदियों का बादशाह है। यीशु बादशाह है। ये यीशु की आलमगीर बादशाहत को तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन असीसो याद रहे कि इस मानने के अमल में, तस्लीम करने के इस अमल में इनकी नौयत कुछ इस तरह की है कि ये खुदावन यीशु का मजाक उड़ा रहे हैं। ये खुदावन यीशु को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। ये खुदावन यीशु मसीह की बादशाहत को दिल से तस्लीम नहीं कर रहे, बल्कि सतही तौर पर खुदावन यीशु की बादशाहत को कबूल करते हैं। और इन्हीं के इसरार पर पिलातुस खुदावन यीशु मसीह की सलीब पर वो किताबचा लगाता है कि ये क्या है, यहूदियों का बादशाह, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। तो असीसो आज जब हम दूसरे कलमे पर गौर करते हैं तो सलीब इस बादशाह का तख्त है, ये इस बादशाह की अदालत है। और आज ये बादशाह इन दोनों डाकुओं में अपने इंसाफ को बयान कर रहा है। और हम देखते हैं कि ये डाकू जो यीशु का मजाक उड़ा रहा है, और दूसरी तरफ वो दूसरा डाकू है जो कि ताइब हो गया है, जो तौबा कर रहा है, जो पशेमान है। और ये भी उन्हीं अल्फाज को खुदावन यीशु मसीह के साथ बयान करता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। असीसो इस शख्स के अल्फाज इतने ज़्यादा पुरअसर थे, दूसरे लोग शोर मचा रहे हैं, ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, उनकी आवाज़ें बुलंद हैं, लेकिन ये शख्स, ये दूसरा शख्स जो कि हलीम है, आजिज़ है, जिसमें तब्दीली उभर रही है, इसका ईमान यीशु पर है, इसका भरोसा यीशु पर है। सारी जिंदगी इसने गुनाहों में गुजार दी, सारी जिंदगी इसने खुदा से दूरी इख्तियार की, सारी जिंदगी इसने अपने मुतल्लिक सोचा। लेकिन असीसो देखिए खुदावन यीशु मसीह को और खुदावन यीशु मसीह के उस खून को जो कि सलीब पर बह रहा है, उसमें कितनी ज्यादा ताकत है। खुदावन यीशु मसीह के खून में जो कि अभी दुखों में निढाल है, खुदावन जो सलीब पर अभी बहुत सारे जुल्म और तशद्दुद सह रहा है, इस वक्त भी खुदावन यीशु मसीह में एक अजीब सी खूबसूरती है, एक दिलकशी है। और इस खूबसूरती को देखकर डाकू क्या करता है, अपने आप को तब्दील कर लेता है। उसका दिल खुदावन की खूबसूरती को देख रहा है, उसके दिल में वो बसीरत है कि उसको यकीन है कि ये वो शख्स है जो दर हकीकत यहूदियों का बादशाह है, और इसकी बादशाहत इस जहान की नहीं है। इसलिए वो क्या कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में आएगा तो मुझे याद करना। असीसो ये शख्स खुदा को पहचान चुका है, इसके अंदर अभी इतनी ज्यादा मैच्योरिटी आ चुकी है, ये इतना ज्यादा ईमान में मजबूत हो चुका है कि उसको पता है कि यीशु के पास ये ताकत है कि जिंदगी के आखिरी लम्हे में भी वो मुझे बचा सकता है। अजीजों, यही ईमान खुदा हम में भी देखना चाहता है, यही ईमान कलाम मुकद्दस हम में देखना चाहता है कि हम चाहे जितनी भी मुसीबतों में घिरे हुए हों, जितनी भी परेशानियों में, जितने भी तूफानों में हम घिरे हुए हों,
کلام ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے. وہ ہمارے دکھوں میں بھی ہمارے ساتھ ہے, ہماری پریشانیوں میں بھی ہمارے ساتھ ہے. اور یسوع کیا چاہتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لا کر صرف اتنا کہیں کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے, جب تیری نظر مجھ پر پڑے تو کیا کرنا, مجھے یاد کرنا. اور یقیناً یسوع جس نے اس ڈاکو کو جواب دیا, خداوند یسوع مسیح اس کو کیا کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. عزیزو, خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہیں, مگر پھر بھی خداوند یسوع مسیح اس شخص کے دل کو جان چکے ہیں. عزیزو, خدا ہمارے دل کو دیکھتا ہے. خدا ہماری بیرونی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا. خدا یہ نہیں دیکھتا کہ میری زندگی ماضی میں کیسی تھی. خدا یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں یا آئی ہوں, بلکہ خدا یہ دیکھتا ہے کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے. میں ابھی اپنے اندر اس لمحے میں خدا کے بارے میں کیا سوچتا ہوں, میرا ایمان خدا پر کیسا ہے. اور عزیزو, یاد رہے کہ جب ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں, جب ہم خدا کو اپنے دل میں اتارتے ہیں, جب ہم خدا کی کیفیت کو پرکھتے ہیں, تو یقیناً خدا ہمیں کبھی بھی لاجواب نہیں چھوڑتا. خدا کبھی بھی ہمیں ایسے ہی نہیں جانے دیتا, خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا, بلکہ خدا کیا کرتا ہے کہ ہمارے ایمان کا انعام ہمیں بخشتا ہے. اور دیکھیے کہ آج جس طرح کلوری کی یہ پہاڑی جہاں پر خداوند یسوع مسیح مصلوب ہو رہے ہیں, کس طرح سے اس ڈاکو کے لیے ایک ایسے انعام کی جگہ بن جاتی ہے کہ جو کوئی بھی اپنی زندگی میں سوچ نہیں سکتا. اگر ہمارے پاس ہمارا کوئی بہن یا کوئی بھائی آئے اور اس نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوئی برا عمل کیا ہو کہ واقع ہی میرے لیے اس کو بخشنا یا اس کو معافی دینا بہت مشکل ہو, کوئی سنگین جرم جس نے کیا ہو, انسانی سوچ کیا کہتی ہے؟ کیا ہم اس کو معاف کریں گے؟ بہت مشکل عمل ہے. اکثر اوقات ہم کیا کہتے ہیں کہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا اور ہن آ کے میرے کو معافی منگے گا تو کی میں سمجھنا کہ معاف کر دیتا جائے. کہاوت مشہور ہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. ٹھیک ہے, تو ہمارے معاشرے میں کیا ہے, مشکل عمل ہے. ایسے شخص کو ایکسپٹ کرنا ہی, قبول کرنا ہی ایک نہایت مشکل عمل ہے. لیکن عزیزو دیکھیے خدا کا دل کتنا کھلا ہے, خدا کس طرح سے ہم کو قبول کرتا ہے. چاہے ہم زندگی کی کیسی بھی حالت میں ہیں, ہم بدیوں سے بھرے ہوئے ہیں, لیکن جب ہم پشیمان ہوتے ہیں, جب ہم تائب ہوتے ہیں, جب ہم سچے دل کے ساتھ خدا کے پاس واپس آتے ہیں, تو عزیزو دیکھیے خدا سوچتا نہیں ہے, خدا یہ نہیں کہتا کہ میں اس کو ایک اور موقع دوں تاکہ اگلی دفعہ میں اس کو سمجھ سکوں کہ یہ واقعی ہی میرے ساتھ وفادار ہے. بلکہ خدا کا پیار دیکھیے کہ خدا اسی دم معافی دیتا ہے, خدا اسی دم ہمیں پیار کرتا ہے, خدا اسی دم ہمیں گلے لگا لیتا ہے. اور عزیزو آج دیکھیے یہ شخص جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کے آخری لمحے میں خداوند یسوع کا دوست بنا ہے, وہ شخص جو کلوری کے پہاڑ پر خداوند یسوع کی آخری سانسیں ہیں ان میں خداوند کا دوست بن کر فردوس میں خداوند یسوع کے ساتھ پہلا داخل ہونے والا شخص بن گیا ہے. خداوند نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, بلکہ یہ
اس زمین پر اکیلا شخص ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ خدا اس کو کیا کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آج خدا ہم سبوں کو بھی بلاتا ہے، خدا ہم سبوں کو اپنے پاس بلاتا ہے، اور خدا ہم سے بھی یہی توقع کرتا ہے کہ ان روزوں کے ایام میں ہم بھی اس ڈاکو کی مانند، بے شک کلام میں اس کا نام جو ہے وہ مینشن نہیں کیا گیا، لیکن پھر بھی کلام اقدس اس کی جگہ کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فردوس، جو کہ اس کی توبہ، اس کی پشیمانی، اس کے ایمان کے عوض خداوند یسوع مسیح اس کو عطا کرتا ہے۔ تو آج کلیسیا ہمیں بھی دعوت دیتی ہے کہ ان روزوں کے ایام میں، روزوں کے اس روحانی سفر میں ہم بھی اپنے آپ کو بدلیں۔ بدلاؤ کا عمل یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ بدل کر ہم دوبارہ پھر سے اپنی اس زندگی میں واپس چلے جائیں کہ جس سے ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کیا تھا، بلکہ بدلاؤ کا عمل ہماری زندگی کی پوری جو ایک اس کا دائرہ کار ہے اس کو بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ جب اپنے آپ کو خدا کو سونپ دیا تو پھر اس سے پیچھے ہٹنے کا نہیں۔ عزیزو، ہم انسان ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کئی دفعہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن خدا کیا کہتا ہے کہ توبہ اور پشیمانی کے ذریعہ سے اس کے پاس واپس آیا جائے، سچے اور صاف دل کے ساتھ، اور جان بوجھ کر گناہ نہ کیا جائے، بلکہ کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے، ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ایسا کرنا خدا کو ناپسند ہے، تو ہمیں وہ کام نہیں کرنے، بلکہ کیا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے، ہمیں خدا کو اپنی زندگی میں مرکزی حیثیت دیتے ہوئے ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو خدا کے نزدیک پسندیدہ اور جو خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے انجام دیں۔ تو عزیزو، آئیے آج ہم خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں بھی ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم خدا کے لیے تائب بنیں، ہم خدا کے پاس واپس آئیں، ہم بھی اپنی زندگی میں خدا کو گلے لگائیں، خدا سے ڈریں، ہم اپنے آپ کو پرکھیں، اور ہم ہمیشہ خدا کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی خدا سے یہ الفاظ سننے والے بنیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ مسیح ہمارے خداوند یسوع کے وسیلے سے آمین۔